بھی مقدس نہیں جتنا ماں بہن اور بیٹی کا رشتہ مقدس ہے، کہ جس لفظ کو آپ اپنی بیٹی کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے استعمال کرنے میں آر محسوس کرتے ہیں، اس گندے اور بدنام اور پلید لفظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکیزہ اور مقدس رشتے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہی محبت ہے؟ کیا یہی سنت کا دعویٰ اور یہی اظہار محبت ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب ڈھونگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ایک ہی نشانی بتلائی، ایک نشانی، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے من احبنی فقد احب سنتی، یہ نہیں فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اسے میری سنت سے پیار ہوگا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اس کا الٹ فرمایا من احب سنتی، جس کو میری سنت سے پیار ہوگا فقد احبنی، اسے مجھ سے پیار ہوگا۔ معیار ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے معیار ہی بالکل الگ رکھا، اہل سنت کے پہچاننے کا معیار ہی الگ ہے۔ میرے بھائیوں، اہل سنت کے بورڈ لگانے سے، اب زہر کی بوتل ہو، آپ اوپر روح افزا لکھ دیں تو وہ روح افزا ہو جائے گا، لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ زہر تو زہر ہے، زہر تو زہر ہے، لیکن دنیا میں یقین مانیے دین کے ساتھ وہ مذاق کیا جا رہا ہے، الامان والحفیظ، دین کے ساتھ اس قدر مذاق۔ باہر بورڈ لگا ہے اہل سنت والجماعت، اور اندر پہلی صف سے لے کر آخری صف محراب تک آپ دیکھیں گے پوری مسجد کے اندر، پورے مدرسے کے اندر سنت نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ پہلے گھسیں گے کونے میں ایک چھابڑا سا ٹوکری سی رکھی ہوئی ہوگی، اس میں چٹائیوں والی ٹوکریاں رکھی ہوئی۔ یہ کون سی سنت ہے؟ چٹائیوں والی پھٹی ہوئی، کہیں سے وہ کھجور کے تنکے نکلے ہوئے، کہیں سے کٹے ہوئے، کہیں سے، اور چونکہ ہر بندہ، اور پاکستان میں تیل بھی بہت لگاتے ہیں لوگ نا، اب وہ تیل سے کالی سیاہ ہوئی ہوئی، پھر وہاں یہ اے سی سسٹم نہیں ہے نا، اے سی میں تو پھر بھی کمرہ، مسجد، مدرسہ وہ بند رہتا ہے تو زیادہ دھول مٹی اندر نہیں آتی۔ وہاں تو بجلی بھی بڑی مہنگی ہے اور اے سی ہم چلا بھی نہیں سکتے چونکہ پھر بل زیادہ آتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے اس مصیبت سے بھی نجات دے رکھی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو دھول مٹی بڑی آتی، اب تیل لگا ہوا، پھر دھول مٹی آ کے اوپر جم گئی، اب وہ ٹوپیاں پہن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر دلیل کیا دیتے ہیں جی؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم اللہ کے گھروں میں مسجد میں آؤ تو زینت کی چیزیں اپنا لیا کرو۔ تو کیا زینت اسی چٹائی کی میلی کچیلی ٹوپی میں رکھی ہوئی؟ ایمانداری سے بتائیے، آپ میں سے کوئی آدمی کبھی بھی زندگی میں وہ ٹوپی پہن کے سسرال گیا؟ چونکہ سسرال واحد گھر، واحد جگہ ہے جہاں داماد یہ کوشش کرتا ہے کہ میں خوبصورت سے خوبصورت لگوں، ٹھیک ہے، خوبصورت سے خوبصورت لگوں، میری ساس بھی مجھے دیکھے تو خوش ہو جائے، سسر بھی دیکھے تو خوش ہو جائے، سالیاں بھی دیکھیں تو خوش ہو جائے۔ آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں اچھا لگوں، تو جب یہ زینت کی چیز ہے، یہ خوبصورتی کی چیز ہے، تو کبھی کوئی سسرال پہن کے کیوں نہیں گیا؟ لیکن ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ پھر آگے چلو، آگے چلو، کہیں سے بھی دیکھتے چلے جاؤ مساجد کے اندر وہ شرکیہ کلمے اللہ کے گھروں میں، حالانکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جانا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں، آپ جب گھر بناتے ہیں، آپ نے بنگلہ بنایا، فلیٹ بنایا، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میرے مکان پر میرے نام کی تختی لگے۔ یہاں پتہ نہیں کیا رواج ہے، لیکن پاکستان میں تو میں دیکھتا ہوں اکثر یہی رواج ہے، لوگ اپنے گھر کا کوئی نام رکھتے ہیں اور اکثر وہ گھر کے کسی بڑے فرد کے نام پر ہوتا ہے، اور آدمی کی کوشش ہوتی ہے میں نے جو گھر بنا ہے یہ میرے نام پر ہو، میرے نام کی تختی میرے گھر کے دروازے پر لگے تاکہ آنے والا پہچانے، اس تختی کو دیکھے اور سمجھ جائے کہ یہ فلاں کا گھر ہے۔ لیکن کوئی آدمی، اس کی چاہے کسی دوست سے کتنی ہی گہری دوستی کیوں نہ ہو،
وہ اپنے دوست کے نام کی تختی اپنے گھر پہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العالمین تو ہم سے کہیں زیادہ غیرت والا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں غیر اللہ کے نام کی تختی کیوں لگے؟ جب گھر اللہ کا ہے تو اللہ کے گھر میں اللہ کے نام کی تختی لگنی چاہیے، غیر اللہ کے نام کی تختی یہ چاروں طرف یا عمر یا ابو بکر یا عثمان یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، پوری مسجدیں بھری ہوتی ان عبادات سے اور شرکیہ جملوں سے، اور اس سے جھلکتا ہے کہ یہ مسجد کن لوگوں کی ہے۔ اکثر یہ ٹرینڈ بن گیا، ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں دائیں کونے پر یہاں لکھا ہوا یا اللہ، پھر دیکھتے ہیں بائیں کونے پر وہاں لکھا ہوا یا محمد، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ بریلویوں کی مسجد ہے۔ اب وہ دیوبندیوں نے اس سے کہ دوسرا طریقہ نکالا، وہ لکھتے ہیں یا لفظ ہٹا دیتے ہیں، ایک طرف اللہ لکھتے ہیں اور دوسری طرف محمد لکھتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے۔ حالانکہ یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہم کوئی بریلویوں سے کم تھوڑی ہیں، جب وہ یا اللہ یا محمد لکھ رہے ہیں تو ہم کوئی اس سے کم تھوڑی، ہم بھی لکھیں گے۔ اب انہوں نے اللہ، بات ایک ہے، بریلویوں کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات کو یہی دو ہستیاں چلا رہی ہیں، ایک اللہ چلا رہا ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے ہیں۔ اور دیوبندیوں نے بھی صرف یا ندا کے کلمات ہٹا کر وہی لفظ رہنے دیے، نظریہ تو وہی رہا کہ کائنات کو دو ہستیاں چلا رہی ہیں، جبکہ موحد کا عقیدہ یہ ہے کائنات کا چلانے والا ایک ہی خالق، ایک ہی مالک۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین میں آسمان میں ایک اللہ کے سوا زیادہ اللہ ہوتے، زیادہ معبود ہوتے تو پوری کائنات میں فساد برپا ہوتا۔ ایک خدا کہتا میں ابھی رات لاؤں گا، دوسرا کہتا نہیں میں دن لاؤں، ایک کہتا کہ میں آج دن ہونے ہی نہیں دوں گا، رات ہی رہے گی، دوسرا کہتا نہیں میں تو آج رات ہونے ہی نہیں دوں گا، دن ہی رہے۔ ایک کہتا مجھے اس نے آج نماز نہیں پڑھی، اس کو بھوکا رکھنے کا خیال ہے، دوسرا کہتا میں تو اس کو پیٹ بھر کے کھلاؤں گا۔ فساد ہی فساد۔ میرے بھائیوں، کائنات کی چیزوں پر آپ غور کیا کریں، تخلیق کردہ چیزوں پر آپ غور کیا کریں تو اللہ رب العالمین اس کائنات میں بھی پہچانا جاتا ہے۔ کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی آپ غور کریں، یہ کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو درس توحید دیتی ہیں۔ یہ کھلی کتاب ہے، پوری کائنات کھلی کتاب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کسی نے انڈا دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اے امام شافعی، آپ نے ساری عمر انڈے کھائے ہیں یا اللہ کو بھی پہچانا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسی انڈے سے تو مجھے اللہ کی پہچان ملی ہے۔ میں نے جب اس پہ غور کیا، یہ بند انڈا، اس کو کہیں سے سوراخ نہیں، کہیں سے روشن دان نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ باہر سے کوئی چیز اندر جا سکتی ہے، نہ اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ ایک مخصوص درجہ حرارت پر جب اس کو ہیٹ ملتی ہے تو 20-22 دنوں کے اندر سے اس کے اندر چونچ بنتی ہے، آنکھیں بنتی ہیں، پنجے بنتے ہیں، ٹانگ بنتی ہے، جسم بنتا ہے، پر بنتے ہیں، پھر ایک جیتی جاگتی مخلوق اس مردہ انڈے میں سے چونچ مار کر اس خول کو توڑ کر باہر نکلتی ہے۔ تو مجھے پہچان ہوئی کہ کائنات کا چلانے والا کوئی ہے، اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اس سے مجھے پھر وہ بچہ جب انڈے سے باہر آتا ہے، کوا کہیں سے آئے تو فوراً بھاگ کر اپنی اماں مرغی کے پروں کے اندر چھپ جاتا ہے۔ وہ کسی اسکول نہیں گیا، یونیورسٹی نہیں گیا، کالج نہیں گیا، اس نے نہیں پڑھا، اس کو کسی نے نہیں سکھایا کہ یہ تیرا دشمن ہے، لیکن فطری طور پر دشمن کو دشمن سمجھ رہا ہے۔ کوے کو دیکھتا ہے، چیل کو دیکھتا ہے، فوراً ماں کے پروں میں جا کر کے پناہ لیتا ہے۔ اور انسانوں، ہم اپنے رب کو کس قدر بھولے ہوئے ہیں، اور اپنا ہمارا جو اصلی اور ابدی دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، جو ہمارا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ ایک چوزا تک اپنے دشمن کو پہچان رہا ہے، لیکن ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچان رہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ کی توفیق سے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ حق سننے، حق سمجھنے، حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ دوستوں کا، بالخصوص امام صاحب کا، انتظامیہ کا اور منتظمین کا، بھائی عاقل صاحب کا، بھائی